غیر منقسم ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی حکومتوں کا سلسلہ 16ویں صدی میں ظہیر الدین بابر کی حکمرانی سے شروع ہوا۔ بابر کا دور حکمرانی 4.5 برس سے کچھ زیادہ رہا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کو تخت نشینی کا موقع ملا، جس نے لگ بھگ 9.25 برس حکومت کی۔ یوں تو ہندوستان پر حکومت کرنے والے اکثر و بیشتر مغل حکمران کچھ نہ کچھ انفرادی و امتیازی حیثیتوں کے حامل رہے، تاہم ہمایوں کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر نے بہت سے معاملات میں شہرت حاصل کی۔ اکبر کی بادشاہت کا عرصہ بھی نصف صدی کے آس پاس پر مشتمل ہے۔ اکبر کو جہاں اپنے فکر و عمل کے باعث بہت سے حلقوں کی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، وہاں اسے اپنے بعض امور کی وجہ سے بھی یاد رکھا جائے گا۔ ایسے ہی یاد رکھے جانے والے امور میں سے ایک اکبر اور اس کے نورتن کا معاملہ بھی تھا۔ یوں تو اکبر نے امور سلطنت چلانے کے لیے مختلف شعبوں میں بہت سے کامل مشیر مقرر کیے تھے، تاہم ان میں 9 انتہائی اہم تھے اور اسی مناسبت سے 9 رتن کہلاتے تھے۔ رتن ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے قیمتی پتھر یا جوہر۔ یوں 9 رتن کے لغوی معنی ہوئے 9 قیمتی پتھر اور اس کے مرادی معنی ہوئے 9 زیرک، عاقل اور سمجھدار لوگ۔ گویا اکبر بادشاہ نے اپنے پاس ایسے 9 افراد جمع کر لیے تھے جو اپنے اپنے میدان میں یکتا تھے۔ اکبر کے 9 رتنوں میں جو لوگ شامل تھے ان کے نام کچھ یوں ہیں: راجہ بیربل، فیضی، ابو الفضل فیضی کے چھوٹے بھائی، راجہ ٹوڈرمل، مرزا عزیز کوکلتاش، حکیم ابو الفتح، حکیم ہمام، عبد الرحیم خان خانہ، تانسین۔ یوں تو یہ سارے ہی افراد یا رتن اپنے اپنے شعبوں میں طاق تھے، مگر اس کے 9 رتنوں میں جو شہرت اور مقبولیت راجہ بیربل کو حاصل ہوئی، اس سے دوسرے محروم رہے۔ گویا معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اکبر اور بیربل لازم و ملزوم قرار دیے جانے لگے۔ راجہ بیربل کو بیربر بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے خاندانی پس منظر کے سلسلے میں متضاد روایات سامنے آتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کے مطابق وہ ذات کے اعتبار سے برہمن ہندو تھا۔ اس کی خوبیوں کی خوبی حد سے زیادہ حاضر جوابی، حس مزاح اور ذہانت تھی۔ وہ شاعری بھی کرتا تھا اور برحیہ تخلص اختیار کرتا۔ اکبر دراصل بیربل کی گوناگون خوبیوں کی وجہ سے اسے دل و جان سے پسند کرتا۔ جب کبھی اکبر اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس کرتا تو بیربل سے فرمائش کی جاتی کہ ایسی باتیں کی جائیں جو بادشاہ کی طبیعت کو فرحت و انبساط عطا فرمائے۔ بیربل کے سلسلے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کے بیان کیے جانے والے لطائف، برجستگی، حاضر جوابی اور ذہانت کے قصوں کی سند زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہے۔ تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ بدستور موجود ہے کہ اکبر کے 9 رتنوں میں بیربل ہی وہ کردار ہے جس پر بہت سی کتابیں تحریر کی جا چکی ہیں، متعدد ڈرامے بن چکے ہیں اور اس سے منسوب جھوٹے سچے واقعات کو لوگ آج بھی ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ بیربل کا اصل نام مہیش درس تھا۔ وہ ہندوستانی ریاست ستیش گڑھ کے ضلع کینکر کے گاؤں کاپسی میں پیدا ہوا۔ اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بھی اختلاف ہے، تاہم 16ویں صدی کے اوائل تا نصف پر بہت سے مورخین متفق ہیں۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پیدائش کے بارے میں ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ شہر ٹہر بندیل کھینڈ میں پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے حافظہ غیر معمولی اور ذہن عام بچوں سے ہٹ کر تھا۔ 5 برس کی عمر میں باپ نے مکتب میں بٹھا دیا۔ ابتدائی مدارج طے کر کے 10ویں برس کو پہنچا تو ذہانت اور سوجھ بوجھ
اس درجہ کمال پر پہنچ چکی تھی کہ شہر کے اتالیق اسے پڑھانے اور سکھانے سے عاجز آ چکے تھے۔ بہر طور مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اس زمانے کے رواج کے مطابق فن سپاہ گری میں بھی محض 1.5 برس کے اندر وہ مہارت حاصل کی کہ شہر کے تمام تیر انداز اور نیزہ باز اس کے معترف ہو گئے۔ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مہارت کے سفر کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے باپ سے اجازت طلب کی تو باپ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ حرب و ضرب کے مظاہرے تو راجپوتوں کے لیے ہیں، برہمنوں کو تو پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی لگن ہوتی ہے، لہٰذا یہ خیال دل سے نکال دو۔ بیربل نے باپ کی یہ بات سننے کے بعد کہا کہ تو پھر بابا، میں نے سنا ہے کہ کانسی یعنی کہ الہ آباد میں بڑے بڑے پنڈت ہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے درمیان بیٹھ کر ودیا حاصل کروں۔ اب باپ کے پاس انکار کی گنجائش نہ تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹے کو خود سے دور اس طرح کرنا پڑا کہ اسے خود الہ آباد چھوڑ آئے۔ یہاں سے نیا سفر شروع ہوا اور بیربل اساتذہ کی رہنمائی میں جلد ہی بہت سے علوم میں طاق ہوتا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ بیربل نے پنڈتوں کے پاس لگ بھگ 5 برس گزارے۔ اسی اثناء میں باپ کا بھی انتقال ہوا، جس کا بیربل کو بہت صدمہ تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیربل اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد اکبر آباد پہنچا اور عربی و فارسی کی مبادیات سے واقفیت حاصل کی۔ اسی دوران ایک دن بیمار ہوا۔ علالت نے طول پکڑا تو اسے علاج کی غرض سے وہاں کے ایک مشہور حکیم بنیا کے پاس لے جانے والے نے حکیم کے سامنے بیربل کی ذہانت، ہنرمندی اور لیاقت کی تعریف کی اور اس کی علالت سے متعلق بتایا تو حکیم نے ایک مجرب دوا دیتے ہوئے کہا کہ بیماری کی وجہ محض ضعف دماغ ہے اور اس کا سبب حد سے زیادہ محنت ہے۔ اس دوا کے استعمال سے تم چند ہی دن میں بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ بہرحال حکیم کی تشخیص کارگر رہی اور بیربل تندرست ہو گیا۔ حکیم کا ملنا جلنا راجہ ٹوڈور مل سے تھا۔ اسی حکیم کی مہربانی سے بیربل کو راجہ ٹوڈور مل تک رسائی حاصل ہوئی۔ راجہ ٹوڈور مل خود ایک غیر معمولی آدمی یوں تھا کہ شہنشاہ اکبر کے دربار سے بحیثیت مشیر خزانہ اس کی وابستگی تھی۔ بیربل کی گفتگو اور اس میں ذہانت کی چمک دیکھ کر ٹوڈور مل بہت محظوظ ہوا۔ اسے بیربل اس حد تک پسند آیا کہ اس نے اپنی مصاحبت میں رکھ لیا۔ چند ہی دنوں میں یہ خبر شہنشاہ اکبر تک اس طرح پہنچی کہ ٹوڈور مل نے ایک ایسے نوجوان کو اپنی مصاحبت میں رکھا ہے جو بہت سے علوم و فنون میں کامل ہونے کے ساتھ حاضر جواب اور غیر معمولی حد تک ذہین بھی ہے۔ شہنشاہ اکبر نے ٹوڈور مل کو حکم دیا کہ لڑکے کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اگلے دن بیربل کی اکبر کے دربار میں پیشی تھی۔ بیربل نے اپنی ذہانت بروئے کار لاتے ہوئے بادشاہ کے حضور پیش ہونے کے جملہ لوازم ذہن نشین کر لیے اور جب دربار میں حاضری دی تو ان امور کو آداب دربار کے عین مطابق پورے طور پر انجام دیا۔ گفتگو بھی اتنی نپی تلی کی کہ اکبر بادشاہ گویا جھوم جھوم اٹھا، عنایت خسروانہ جوش میں آئی اور یوں شہنشاہ اکبر نے مرحمت خاص کے تحت نہ صرف یہ کہ اعزاز و خلعت سے سرفراز کیا بلکہ فرمان شاہی کے تحت دربار کے مستقل ارکان میں جگہ کا سزاوار بھی ٹھہرایا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا بیربل اپنی ذہانت، معاملہ فہمی، دور اندیشی اور حاضر جوابی سے بادشاہ کے اس حد تک نزدیک ہوا کہ وہ اپنے دیگر مصاحبین پر بیربل کو فوقیت دینے لگا۔ بیربل کی یہ آن بان دیکھ کر دوسرے درباری اس سے جلنے لگے اور اس کوشش میں رہنے لگے کہ بادشاہ کو بیربل کے خلاف کر دیا جائے۔ تاہم ایسی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بیربل بادشاہ کے نزدیک تر ہونے لگا۔
ہندی میں بھاٹ خوشامدی گیت گانے والے یا ایسے شخص کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا کام خاندانی شجرے یاد رکھنا اور شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں کو سنانا ہوتا ہے۔ جب بیربل پیدا ہوا تو باپ نے اپنے سب دوست جمع کیے اور خوب جشن منایا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق ایک برہمن کو بلا کر بیربل کا ذائچہ نکلوایا گیا۔ ذائچے کی روح سے باپ کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا بہت خوش قسمت ہوگا کہ ایک عظیم الشان حکومت کے معاملات کو چلانے میں اسی سے مدد لی جایا کرے گی، اور بیربل کا نام اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لیا جائے گا۔ جشن میں شامل لوگ اس بات کو یوں سمجھے کہ یہ سب کچھ بیربل کے باپ کو خوش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ بھلا ایک بھاٹ کی اولاد کسی عظیم الشان حکومت کو چلانے میں کیا مدد کر سکے گی۔ بچے کی پرورش شروع ہوئی۔ بیربل خدا داد ذہانت لے کر پیدا ہوا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی خوب باتیں کرتا اور سوال کرنے والوں کو بہت حاضر جوابی اور ذہانت سے جوابات دیتا۔ باپ نے اسے بہت سے ایسے اشعار یاد کروا دیے جو امراء کے سامنے پڑھے جاتے۔ بچے کا حافظہ غضب کا تھا، باپ سے جو کچھ سنتا یاد ہو جاتا۔ یوں باپ نے اسے امراء کی محفل میں لے جانا شروع کیا، جہاں بیربل ان کی شان میں بہت عمدگی سے اشعار پڑھتا اور وہ خوش ہو کر انعام سے نوازتے۔ اس کا انداز بیان اتنا دلکش ہوتا کہ لوگ اس میں کھو کر رہ جاتے۔ یوں کچھ ہی عرصے میں اس نے باپ کو اچھا خاصا کما کر دے دیا، گویا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آنے لگے تھے۔ اب بیربل کے باپ کی خواہش ہوئی کہ کسی ایسی جگہ جایا جائے جہاں کے امراء اور رؤسا نوازنے میں اپنی مثال آپ ہوں۔ سو بنارس سے لکھنؤ کا سفر اختیار کیا۔ بیربل کو اشعار پڑھتے پڑھتے اس حد تک مہارت حاصل ہو چکی تھی کہ اب وہ خود بھی طبیعت کے مطابق شعر موزوں کرنے لگا تھا۔ اہل لکھنؤ تو یوں بھی فن کے قدردانوں میں تھے۔ بیربل کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ باپ بیٹے کے پاس خاصا سرمایہ جمع ہو گیا۔ بیربل کو اب لوگوں کی جھوٹی تعریفیں ناگوار خاطر ہوتی۔ وہ تعلیم پانے کے لیے بے چین رہتا۔ لکھنؤ ہی کا ذکر ہے کہ وہ بیٹے کے ساتھ شاہراہ پر موجود تھا کہ ایک امیر شخص کی سواری گزری۔ باپ نے بلند آواز سے اس کی شان میں اشعار پڑھے، تاہم وہ امیر شخص تعریف سے بے نیاز رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، اگر تم بھی آواز میں آواز ملاتے تو امیر شخص کے کانوں میں ضرور جاتی اور اچھی خاصی رقم ہمارے ہاتھ آ جاتی۔ لڑکپن سے نوجوانی کی عمر میں قدم رکھنے والے بیربل نے کہا کہ اب مجھے اس کام سے گھن آتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سنسکرت، عربی اور فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پیسے کماؤں۔ باپ اس وقت تو کچھ نہ بولا، مگر سمجھ چکا تھا کہ بیٹا اب اس کام میں دلچسپی نہیں لے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد باپ کا انتقال ہو گیا تو بیربل نے لاہور میں ایک پنڈت سے سنسکرت کی تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پنڈت سوائے برہمن کے کسی اور کو سنسکرت کی تعلیم نہیں دیا کرتے تھے۔ بیربل نے خود کو برہمن بتا کر تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ پنڈت سندر لال بہت سخت مزاج کا حامل تھا۔ اگرچہ وہ بیربل کی ظرافت سے محظوظ تو ہوتا، تاہم اسے کسی بنیاد پر شک ہوا کہ بیربل برہمن نہیں ہے۔ سندر لال نے تہیہ کر لیا کہ وہ بیربل سے اس بارے میں سچ اگلوا کر ہی رہے گا۔ اسی اثناء میں بیربل نے حیرت انگیز طور پر سنسکرت پر اتنا عبور حاصل کر لیا کہ اسے استاد کی ضرورت نہ رہی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب سندر لال نے شاگرد سے کہا کہ استاد کا شاگرد پر جو حق ہوتا ہے اس کا واسطہ دے کر تم سے دریافت کرتا ہوں کہ سچ سچ بتاؤ، تم برہمن ہو یا نہیں۔ بیربل نے چند لمحوں کا توقف کیا
اور بالآخر استاد پر منکشف کر دیا کہ وہ برہمن نہیں ہے۔ استاد کو شاگرد کی راست بازی پر خوشی تو ہوئی، تاہم شاگرد کو تاکید کر دی کہ کسی سے بھی میری استادی کا ذکر نہ کرنا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اب تعلیم دینے سے قاصر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے ایک آدھ ماہ کے اندر ہی سندر لال اپنے مکان کی چھت کے نیچے دب کر انتقال کر گیا۔ بیربل کو اس کی موت کا بہت دکھ ہوا، کیونکہ اس نے سندر لال ہی سے سنسکرت زبان کی کل مہارت حاصل کی تھی۔ اب بیربل نے اکبر آباد کا قصد کیا، یہاں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ کچھ ہی عرصے بعد سرکاری فوج میں بھرتی ہو گیا۔ گرچہ وہ شمشیر زنی اور نیزہ بازی کے فن سے واقف تھا، تاہم علمی لیاقت کے سبب اسے فوج کی تنخواہ تقسیم کرنے پر مامور کیا گیا۔ اس کی سوجھ بوجھ، لیاقت اور دیانت نے اس کے افسران اور ماتحتوں میں اس کے لیے اپنائیت کا احساس پیدا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن بیربل کے افسر خان احمد پر اس کے گھوڑے نے اچانک حملہ کر دیا۔ خان احمد حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، سو بری طرح زخمی ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس کی جان چلی جاتی کہ بیربل وہاں آ نکلا اور بہت بہادری اور بے خوفی سے اپنے افسر کو سرکش گھوڑے کے حملوں سے بچایا۔ افسر نے اس کے صلے میں اعلیٰ حکام سے سفارش کر کے دفعہ کا عہدہ دلوا دیا۔ یہیں سے بیربل کو شہنشاہ اکبر سے قربت نصیب ہونا شروع ہوئی، جس نے دیکھتے دیکھتے ان کے مابین ایک نہ ختم ہونے والا تعلق قائم کر دیا۔ بیربل اپنی ذہانت، لیاقت، معاملہ فہمی، حاضر جوابی اور طبیعت کی شگفتگی کے باعث شہنشاہ اکبر کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ پھر تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ اکبر کو بیربل کے بغیر ایک لمحہ بھی شاک گزرتا۔ سرکاری امور کی انجام دہی کے بعد جب شہنشاہ اکبر سیر و تفریح اور شکار کے لیے نکلتا، تب بھی بیربل کی ہمراہی میسر آتی اور یوں اکبر کا وقت بہت اچھے انداز میں بسر ہوتا۔ اکبر یوں تو اپنے 9 رتنوں پر اعتماد کیا کرتا، تاہم بیربل سے اس کو خاص انسیت رہتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اکبر اپنے شاہی باغ کی سیر کر رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، شہنشاہ کی طبیعت تر و تازہ تھی، مصاحبین بھی ساتھ ساتھ تھے۔ باغ میں رنگ برنگے پھولوں، درختوں کی شاخوں پر بیٹھے طیور اپنی فطری راگنیوں سے وہاں موجود افراد کو فرحت و انبساط سے سرشار کر رہے تھے۔ باغ کی سیر کرتے کرتے اچانک شہنشاہ اکبر کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ مصاحبین سے یوں گویا ہوا، دیگر پرندوں کی آوازیں تو اچھی لگ رہی ہیں، مگر کووں کی کائیں کائیں سماعت پر گراں گزر رہی ہیں۔ کوئی ہے جو ہمیں بتا سکے کہ اس وقت پورے آگرہ میں کتنے کوے ہیں؟ مصاحبین نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ حضور والا، یہ سوال انسانی استطاعت سے باہر ہے، کیونکہ کووں کو گننا ممکن ہی نہیں۔ تاہم بیربل نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور آگے بڑھ کر کہا، جہاں پناہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آگرہ میں اس وقت کتنے کوے موجود ہیں۔ اکبر کو اول تو حیرانی ہوئی کہ جس سوال کے جواب پر سب نے عاجزی کا اظہار کیا، بیربل نے فوری طور پر اس کا جواب دینے کی بات کی ہے۔ اس نے بیربل سے کہا کہ بیربل یاد رکھو، اگر تمہاری بتائی ہوئی تعداد سے کم کوے پائے گئے تو تمہیں سزا بھی مل سکتی ہے۔ حاضر جواب بیربل نے کہا، حضور والا، اس گھڑی آگرہ میں 30,250 کوے موجود ہیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، بیربل تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر تمہاری بتائی ہوئی تعداد سے کم تعداد نکلی تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ بیربل نے کہا، حضور والا، آپ کووں کی گنتی کروا لیں، اگر میری بتائی گئی تعداد سے کم پائے گئے تو سمجھ لیجئے گا کہ آگرہ کے کوے اپنے رشتہ داروں سے ملنے آگرہ سے باہر گئے ہیں، اور میری تعداد سے زیادہ ہوئے تو سمجھیں کہ آگرہ میں رہنے والے کووں سے ملنے ان کے رشتہ دار کوے باہر سے آئے ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے بیربل کی اس حاضر جوابی سے خوب لطف لیا۔ شہنشاہ اکبر تک بیربل کی رسائی کی ایک اور روایت بھی ایک قصے کے طور پر کچھ یوں بیان کی جاتی ہے
کہ جب بیربل لکھنؤ، لاہور اور اکبر آباد سے گھومتا گھماتا عالم بے روزگاری میں دلی آیا تو وہاں کسی بازار میں تنبولی یا پان بیچنے والے سے ملاقات ہوئی جو اتفاق سے اسی کے گاؤں کا تھا۔ دونوں گزری باتوں کو یاد کرنے لگے۔ بیربل نے سوچا کہ چلو پردیس میں کوئی تو اپنے وطن کا رہنے والا نصیب ہوا۔ اب بیربل روزانہ پنواڑی کی دکان پر کچھ وقت گزارنے لگا۔ ایک دن شہنشاہ اکبر کا ملازم درباری لباس زیب تن کیے اسی دکان پر آیا اور آدھا سیر چونا طلب کیا۔ بیربل جو وقت گزاری کے لیے وہاں موجود تھا ملازم سے دریافت کر بیٹھا، اتنا چونا کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ ذل سبحانی اکبر بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ بیربل نے استفسار کیا، تم بادشاہ کے دربار میں کس خدمت پر مامور ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ذل سبحانی کو گلوکاریاں بنا کر پیش کرتا ہوں۔ بیربل نے مزید دریافت کیا کہ جب بادشاہ نے چونا لانے کا حکم دیا تو خوش تھے یا ناراض؟ ملازم نے کہا ناراض تھے۔ یہ سن کر بیربل نے ملازم کو مشورہ دیا کہ بھائی اگر جان پیاری ہے تو چونے کی بجائے بادشاہ کی خدمت میں دہی لے جاؤ۔ ملازم پہلے تو ہنسا کہ شاید بیربل نے یوں ہی کوئی بات کہہ دی ہے، مگر جب بیربل نے زور دیا تو وہ پریشان ہوا اور کہا میں دہی کیوں لے جاؤں، مجھے چونا لانے کا حکم ہے۔ بیربل نے بے زاری سے کہا اگر تم نے مرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو چونا لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ملازم نے الجھن کے عالم میں پنواڑی کی دکان چھوڑ کر برابر کی دکان سے دہی لیا اور دربار پہنچ گیا۔ اکبر نے دریافت کیا کہ چونا لے آئے۔ جب ملازم نے اس بات میں جواب دیا تو شہنشاہ اکبر نے گرج کر حکم دیا کہ اسے کھا لو۔ ملازم پہلے تو یہ سن کر لرز اٹھا، تاہم دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر کے دہی کا پورا کٹورا منہ سے لگا لیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے گھر چلے جانے کا حکم دے کر دربار برخاست کر دیا۔ اگلے دن بادشاہ نے ملازم کا حال جاننے کے لیے اپنے خدمتگاروں کو اس کے گھر دوڑایا۔ خدمتگاروں نے بادشاہ کو واپس آ کر اطلاع دی کہ وہ ملازم تو اپنے کام کاج میں مصروف ہے۔ اکبر بادشاہ کو یقین نہ آیا کہ ایک شخص آدھا کلو چونا کھا کر بھی کسی طرح بھلا چنگا ہے۔ اس نے ملازم کو فوری طور پر اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ تم اتنا چونا کھانے کے بعد بھی اب تک کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوئے، اس کا سبب بتاؤ۔ ملازم نے جان کی امان دی۔ جانے پر دکان پر بیربل سے ملاقات اور اس کے مشورے کا ذکر کیا۔ شہنشاہ اکبر یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ دکان پر موجود شخص کو کیسے یہ اندازہ ہوا کہ میں ملازم سے چونا منگوا کر کیا کرنا چاہتا ہوں، اور اسے کیوں کر یہ پتہ چل گیا کہ چونا لے جانے کی صورت میں ملازم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے ملازم سے کہا کہ فوری طور پر جاؤ اور اس شخص کو دربار میں لے کر آؤ۔ ملازم دوڑا اور یوں ہی دکان پر پہنچا۔ بیربل نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا کہ کیوں ذل سبحانی نے ہمیں دربار میں طلب کیا ہے؟ ملازم ایک بار پھر ہکا بکا رہ گیا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کیا ہے۔ بیربل نے اس سے کہا کہ میں کسی معمولی خدمتگار کے کہنے پر بادشاہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں ایک آزاد شخص ہوں۔ ملازم نے واپس دربار پہنچ کر بادشاہ کو بیربل کے انکار کی بات بیان کر دی۔ اس مرتبہ بادشاہ نے شاہی نقیب اور چوبدار کو ملازم کے ساتھ روانہ کیا، مگر وہ بھی ناکام واپس آئے۔ اب بادشاہ سمجھ گیا کہ انتہائی زیرک اور ہوشیار شخص سے اس کا پالا پڑا ہے۔ وہ اسے اپنے دربار طلب کرنے اور عمدہ منصب دینے کے لیے بے چین ہو گیا، مگر سب سے بڑا تجسس یہ تھا کہ بیربل کو بادشاہ کے ارادوں کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ بادشاہ نے شاہی سواری اس شان کے ساتھ بازار روانہ کی کہ منادی کرنے والا کہتا جاتا، بادشاہ سلامت نے حضرت بیربل کو شاہی دربار میں بہت عزت و احترام سے طلب کیا ہے۔ یوں بیربل دربار میں داخل ہوا تو وہاں موجود ہر شخص مع شہنشاہ اکبر احتراماً اس کی آمد پر کھڑے ہو گئے۔
اس موقع پر بیربل نے شاہی آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بادشاہ کو بہت خوبصورت کلمات سے سلام کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ بیربل تم کہاں کے رہنے والے ہو اور اس جگہ کیوں کر آئے؟ بیربل نے مؤدبانہ عرض کیا، خادم ایک مسافر ہے اور تلاش روزگار یہاں تک لے آئی ہے۔ شہنشاہ اکبر نے کہا کہ مگر ہم تو اس بات پر خفا ہیں کہ گزشتہ روز تم نے ہمارے خدمت گار کو ہمارے حکم کی تعمیل سے روکا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بیربل نے جواب میں کہا، حضور والا کو خادم نے ایک بے گناہ کی جان لینے سے روکا۔ بادشاہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر تمہیں ہمارے ارادوں کا علم کیوں کر ہوا؟ بیربل گویا ہوا جہاں پناہ، جب میں نے خدمت گار سے استفسار کیا کہ اتنا زیادہ چونا کیوں لے جا رہے ہو تو اس نے آپ کا نام لیا۔ میں نے اس پر دریافت کیا کہ تم بادشاہ کے دربار میں کس خدمت کی انجام دہی پر مامور ہو، تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سلامت کو گلوکاریاں بنا کر پیش کرتا ہے۔ بس وہیں سے مجھے اندازہ ہوا کہ خدمت گار نے پان میں چونے کی آمیزش زیادہ کی، جس سے حضور کی زبان کٹ گئی اور جہاں پناہ نے شدید غصے کے باعث اسی چونے سے خدمت گار کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ سو میں نے خدمت گار کو چونے کی جگہ دہی لے جانے کا مشورہ دیا۔ دراصل اس طرح میں نے ایک کو قاتل ہونے اور دوسرے کو مقتول ہونے سے بچایا۔ شہنشاہ اکبر نے بیربل کی ایسی غیر معمولی ذہانت کی بات سن کر آگے بڑھ کر بیربل کو گلے لگایا اور بعد ازاں اپنے دربار کا ایک مستقل رکن بنا لیا۔ شہنشاہ اکبر کا یہ حال تھا کہ بیربل کو ہر وقت خود سے قریب رکھتا۔ دیکھنے والے یوں محسوس کرتے کہ بیربل کے بغیر شہنشاہ اکبر کا گویا دل ہی نہیں لگتا۔ تاہم وہ بیربل کے جس کے بغیر اکبر کو کسی پل چین نہ ملتا بہت دردناک انجام سے دوچار ہوا۔ کہتے ہیں کہ افغانوں سے مقابلے کے لیے اکبر نے اپنے بہت کامیاب سپہ سالار زین خان کو روانہ کیا۔ اس نے ایک حد تک تو مقابلہ کیا، مگر شہنشاہ اکبر کو مراسلہ بھیجا کہ مجھے مزید کمک کی ضرورت ہے۔ اپنی خدمات پیش کرنے والوں میں بیربل بھی تھا۔ بادشاہ اسے خود سے جدا تو نہ کرنا چاہتا تھا، تاہم کسی جوتشی یا نجومی نے یہ کہہ دیا کہ یہ مہم بیربل کے بغیر سر نہ ہو پائے گی۔ اب تو بیربل کو جانا ہی تھا، تاہم جنگی چالوں سے ناواقف بیربل اور اس کی افواج کو بلند پہاڑوں کے درمیان افغان فوجوں نے گھیر لیا۔ یوں اکبر کا سب سے چہیتا نورتن جنگ میں کام آ گیا۔ مورخین نے بالاتفاق تحریر کیا ہے کہ جب شہنشاہ اکبر کو بیربل کی موت کی اطلاع ملی تو اس کا غم سے عجیب حال ہو گیا۔ وہ کسی طور بھی اس خبر پر یقین کرنے کو آمادہ نہ ہوتا تھا۔ حالت یہ ہوئی کہ اکبر نے سوگ میں 2 دن تک کچھ نہ کھایا۔ شہنشاہ اکبر کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اطلاع دیتا کہ اس نے بیربل کو فلاں مقام پر دیکھا ہے تو اکبر فوری طور پر وہاں ہرکاروں کو بھیجتا کہ جا کر بیربل کو واپس لاؤ۔ کہتے ہیں کہ اکبر کی بیربل کی جدائی کے بعد کی ساری زندگی بہت المناک گزری۔